ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك إلا بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. معزز و محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ دین پر استقامت اور دین پر جمنا اور دین کی راہ میں آنے والی رکاوٹ کو فیس کرنا یا روند کر گزرنا کیسے ہوتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے نبی محترم علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی اور وہ حدیث آپ نے اپنے چچازاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بتلائی تھی جب کہ چھوٹے سے بچے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے موقع کو غنیمت جان کر، وقت کو غنیمت جان کر کہا کہ یا غلام، بچے، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، کچھ باتیں سکھاتا ہوں. پھر کہا کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد کرو، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد رکھیں گے. احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی پابندی کرو، تم اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرو، تم اپنے ہر مشکل میں، تم اپنے ہر مسئلے میں ایسا محسوس کرو گے کہ گویا اللہ تمہارے سامنے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب کبھی تمہیں کچھ ضرورت پڑے اور مانگنا چاہو تو کس سے مانگو؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی تمہیں مدد کی ضرورت پڑے
تو تمہیں کس کی یاد آنی چاہیے؟ اللہ کی یاد آنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ آگے کیا کہا، آگے کیا سکھایا؟ اس چھوٹے سے بچے کو نبی محترم نے کیا سکھایا؟ وَعْلَمْ، اور یاد رکھو کہ لَوْ اجْتَمَعَتْ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، یاد رکھو کہ پوری امت بھی اگر اس بات پر اکٹھا ہو جائے، اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، پوری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنے فائدے کے، سوائے اس فائدے کے جو کائنات کے رب نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر پوری کائنات اکٹھا ہو جائے، پوری کائنات جمع ہو جائے، پوری کائنات اس بات پر جم جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، کیا کہا آگے؟ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ، نہیں پہنچا سکتی، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، رب کی ذات ایک طرف ہو جائے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہیں بس اسی قدر نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں آلریڈی لکھا ہوا ہے پہلے سے، اتنا ہے۔ تو یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابھی رمضان کا مہینہ گزرے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، ہم نے یہ بات دیکھی، محسوس کی، اور خود اپنی زندگیوں میں بھی ہم جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمارے اپنے اندر بھی رمضان میں اور رمضان گزرنے کے بعد کتنی تبدیلی آئی، کتنا بدلاؤ نظر آیا۔ رمضان میں کیا تھا معاملہ؟ ہماری مسجدیں بھری رہتی تھی۔ رمضان میں کیا تھا معاملہ؟ ہم اللہ رب العالمین کی جانب زیادہ اللہ لگائے رکھتے تھے، اللہ کے عبادات میں زیادہ متوجہ رہا کرتے تھے، اللہ کی یاد ہمارے ذہنوں میں، ہمارے زبانوں پر، ہمارے دلوں میں زیادہ رہا کرتی تھی۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کا معاملہ ہمارے دلوں میں آج کے دن کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ ہوا کرتا تھا۔ پھر آخر وہ کون سی چیز آئی، وہ کون سا معاملہ آیا جس نے ہمیں اچانک سے بدل دیا، جس نے ہمیں اچانک سے چینج کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے آخر؟ کیا ہمیں اللہ نے صرف رمضان میں عبادت کے لیے پیدا کیا؟ کیا ہمیں اللہ نے صرف رمضان میں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہماری اور آپ کی پوری زندگی کا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ پوری زندگی کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف اور صرف ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم مستقل 24 آور اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں گے تو کھائیں گے کیسے، کمائیں گے کیسے، گھر کیسے چلائیں گے، گھر کے انتظامات کیسے کریں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اگر آپ سے کوئی بتائے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا بتا رہے ہو آپ، ہم اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں گے تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ اور پھر کچھ لوگ بڑے فخر سے کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ، کچھ ایسا کہتے ہیں، میں آگے نہیں کہوں گا۔ کچھ لوگوں کی زبان پر اس قسم کے کلمات بھی آ جائیں۔ کیوں مسکرا رہے ہیں آپ لوگ؟ کچھ کامیڈی بول رہا ہوں میں؟ مسکراؤ مت، توجہ کے ساتھ سنو بات کو۔ ہاں، کچھ لوگوں کی زبان پر اس قسم کی باتیں آ جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ پوری کائنات ہم نظر دوڑا کر دیکھ لیں، جہاں تک ہماری نظر پہنچتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسانوں کے یوز کے لیے بنایا ہے۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ آج انسان کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے یوز کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، باقی ساری چیزیں اصل ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے مین مقصد، اللہ نے انسان کو شکل مخلوقات بنایا کہ نہیں بنایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا، محترم بنایا، اور کیا کہا اللہ نے؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے اپنی مخلوقات میں انسان کو فضیلت بخشی، محترم بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ نہیں؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان، اس پوری کائنات کو وجود بخشا انسان کو، اور انسان کو وجود بخشا اپنی عبادت کے لیے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی کام، ہم نے عبادت کا مطلب ہی نہیں سمجھا، ہمارے ذہنوں میں عبادت کا تصور بڑا ہی محدود ہو کر رہ گیا۔ ہم عبادت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مسجد جاؤ نماز پڑھو، یہی عبادت ہے۔ ہم عبادت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لو، یہی عبادت ہے۔ عبادت کا یہ مفہوم نہیں ہے، یہ عبادت کا بڑا ہی محدود مفہوم ہے۔ عبادت کی ایک شکل ہے، عبادت تو بڑا وسیع مفہوم رکھنے والا کلمہ ہے۔ آپ نبی نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے میرے بھائی۔ آپ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتے ہو نا، آپ کی نیت یہ ہو جائے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں تاکہ اللہ کی نماز پڑھوں گا، اور نماز میں کسی قسم کی سستی نہ آئے، کسی قسم کی جو ہے کوتاہی نہ ہو، پوری پھرتی کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ ایکٹیو ہو کر ہم نماز پڑھ سکیں گے۔ کھانا کھانا بھی عبادت ہوا کہ نہیں ہوا؟ زندگی کا ہر عمل جو ہمیں اللہ کی عبادت کی جانب لانے والا ہے، ہر عمل عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے عبادت کا محدود مفہوم اپنے ذہنوں میں نہ رکھیں، عبادت کا چھوٹا مفہوم اپنے ذہنوں میں نہ رکھیں، بڑا وسیع کلمہ ہے عبادت۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی کام A to Z، مقصد کیا ہو؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ مقصد کیا ہو؟ میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کام کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مجھے مل جائے، اللہ کی خوشی مجھے مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عجیب حدیث ہے، آپ سنیں گے تعجب ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا نا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ صحابی رسول نے تعجب میں آ کر پوچھا، اللہ کے رسول، انسان تو اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، یہ کون سا معاملہ ہے، یہ کیا آپ کہہ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے کہ یہ بتاؤ، اگر وہ یہی عمل کسی غیر خاتون کے ساتھ کرتا، کسی حرام طریقے سے یہی عمل کرتا، گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ اللہ ناراض ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پھر بندہ اگر یہ عمل حلال طریقے سے کر رہا ہے، بندہ یہ عمل اس راستے میں کر رہا ہے جو اس کے لیے جائز کیا گیا ہے، تو یہ ثواب والا عمل ہے، نیکی والا عمل، اللہ کی عبادت والا عمل۔ کیا پتہ چلا؟ کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس میں ہم اللہ کی رضا چاہیں، اللہ کی خوشنودی ہمیں مطلوب ہو، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے کہہ رہے تھے، مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہی ساری چیزیں عبادت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت کیا؟ عبادت تو یہ بھی ہے، بیٹھے رہو دکان میں، کما رہے ہیں، کھائیں گے، یہ بھی تو عبادت ہے۔ مولوی صاحب نے بتایا تھا جمعے کے خطبے میں، یہ نہیں، عبادات میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ موسٹ امپورٹنٹ، کچھ تھوڑا کم، کچھ تھوڑا کم، کچھ تھوڑا کم، کیٹیگریز ہیں۔ تو آپ جو موسٹ امپورٹنٹ عبادات ہیں ان کو اب اگر آپ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ زندگی کے اصل مقصد کو نہیں حاصل کر پائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور یہ عمل یا یہ معاملہ یا یہ ڈیوٹی 24 آورس کی ڈیوٹی ہے، پوری زندگی کی ڈیوٹی ہے۔ آج دنیاوی معاملات میں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، کوئی 5 گھنٹے کی، کوئی 8 گھنٹے کی، ہوتے کیا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے نا، اور جو ڈیوٹی اسے دی ہے نا، یہ چند گھنٹوں کی نہیں ہے، پوری زندگی کی ڈیوٹی ہے۔ اور وہ بھی اس قدر آسان بنایا ہے کہ اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا انسان اپنی ڈیوٹی انجام دے سکتا ہے۔ ہم اور آپ نے سمجھا تھا کہ رمضان آیا ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، بس رمضان آیا ہے عبادت کر لو اللہ کی، رمضان جیسے گیا ہم نے اس طریقے کو یا ان معاملات کو چھوڑ دیا۔ رمضان گزرنے کے بعد ہمیں تین قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جو رمضان سے قبل جن کی زندگیاں گناہوں میں تھی، رمضان سے قبل جو فحاشی میں، بدکاری میں، گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں، گندگیوں میں، برائیوں میں لگے ہوئے تھے۔ رمضان جب آیا
تو رمضان کا آنا بھی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا۔ رمضان میں بھی ان کی وہی زندگی پرانی، وہی رفتار بے رنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ تو رمضان بھی جب آیا تو ان کی زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، رمضان بھی ان کا ویسے ہی گزر گیا۔ پہلی قسم کی وہ لوگ، ایسے لوگ، اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑے بدنصیب اور سب سے بڑے محروم لوگ ہیں من حرمها فقد حرم الخير كله، جو رمضان کے مہینے کو پائے، رمضان کی برکتوں کو پائے، رمضان المبارک کی بابرکت اور باسعادت گھڑیوں کو پائے اور اس سے مستفید نہ ہو پائے، اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا پائے، رب کو راضی نہ کر پائے اور اپنے حق میں جنت کو فرض اور واجب نہ کروا لے، بڑا بدنصیب ہے، سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ شخص۔ ہمارا بدنصیب کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ ہمارا بدنصیب کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، فرینڈ سرکل نہیں ہے، جس کے پاس اچھی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اچھا چہرہ اور اچھی بول چال کا طریقہ نہیں ہے، جس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا بدنصیب ہے بیچارہ۔ بدنصیب وہ نہیں ہے، بدنصیب تو حقیقی وہ ہے جو رمضان کی بابرکت اور باسعادت گھڑیوں کو پائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے، بڑا بدنصیب وہ۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کو پانے والے دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں، ان کی زندگیاں پہلے گناہوں میں تھیں، غلطیوں میں تھی، جرائم میں تھی، برائیوں میں تھی، بدکاریوں میں تھی، فحاشیوں میں تھی۔ رمضان جب آیا تو انہوں نے اپنے ان سارے معاملات کو کنٹرول کر لیا، اللہ کی عبادت میں لگ گئے، تراویح کی پابندی میں، قیام اللیل کی پابندی میں لگ گئے، روزے اور صدقہ و خیرات میں لگ گئے، اور ہر قسم کی عبادات کی ہر شکل کو اپنانے میں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری کوشش کرنے میں لگ گئے۔ لیکن رمضان جیسے ہی گزرا، ان کے یہ سارے معاملات بھی رمضان کے ساتھ ہی شاید چلے گئے۔ رمضان جیسے ہی گزرا، ان کی وہ پرانی زندگی واپس لوٹ آئی۔ تو پھر یہ تو برساتی مینڈک کی طرح ہوئے نا۔ برساتی مینڈک کیسے ہوتے ہیں؟ بارش کا موسم جب آتا ہے، بارش ہو رہی ہے، نکلتے ہیں، ٹر ٹر کرتے ہیں، بارش ختم، واپس۔ رمضانی لوگ برساتی مینڈک کی طرح ہی تو ہوئے۔ پھر فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے موت تک عبادت کرنے کے لیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اپنی زندگی کے خاتمے تک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی ہونا تو اس کو تلقین کی جاتی ہے اور اس بات کی تاکید کی گئی ہے اور احادیث میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، وفات پانے والے لوگوں کو جو وفات پا رہے ہوں، بالکل آخری وقت میں ہوں، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جاتی ہے آخری وقت میں۔ اور ہم نے سمجھا تھا کہ بس رمضان کے لیے ہے معاملہ، ہم نے سمجھا تھا کہ بس رمضان کی حد تک محدود ہے اللہ کی عبادت کا معاملہ۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال، سب سے اچھے اور پیارے اعمال وہ ہیں، کم بھی ہو تو کیا لیکن دوام بڑھتے بندہ ہوگا، کم بھی ہو تو کیا لیکن بندہ ہمیشگی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنے سے منع کیا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھنے لگے۔ صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے تو عصر کے بعد سنت سے منع کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ظہر کے بعد میرے کچھ مہمان آ گئے اور میں مہمانوں کی خاطر تواضع میں لگ گیا اور سنت نہیں پڑھ سکا تھا، ظہر کے بعد کی سنت، اس لیے میں نے ظہر کے بعد کی سنت کی قضا کی ہے، سنت کی قضا۔ اور جب آپ نے یہ معاملہ ایک مرتبہ کیا، ایک مرتبہ ظہر کے بعد کی سنت پڑھ لی ہو گیا ہے، ایک مرتبہ جب آپ نے ظہر کے بعد کی سنت عصر کے بعد پڑھ لی تو یہ سلسلہ آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک باقی رہا اور آپ اپنی زندگی کے ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہو گیا کہ آپ عصر کے بعد جب اپنے گھر کو واپس لوٹتے تو دو رکعت سنت ادا کیا کرتے۔ کیوں؟
احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. 2 رکعت سنتیں آپ نے پڑھی تھی اس لیے زندگی بھر کا عمل آپ کا ہو گیا. اور ہم رمضان بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, رمضان جاتے ہی ہم واپس اپنی پرانی زندگی میں لوٹ آتے ہیں. اسلاف کہا کرتے تھے کہ کن ربانیا لا تکن رمضانیا. ربانی بنو, رمضانی نہ بنو, رب کی طرف اپنی نسبت کرو, رب کائنات کے پروردگار کی جانب اپنے آپ کو جوڑو. رمضان کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑو. رمضان تو بس ایک مہینے کا لمحہ ہوتا ہے, 30 دن ہوتے ہیں. وہ تو زندگی کے چند بالکل جس طریقے سے بڑے سمندر میں سوئی ڈبا کر ایسے نکالو تو اس سوئی میں کتنا قطرہ پانی لگا ہوا رہتا ہے, ایک قطرہ بھی نہیں. تو یہ 30 دن یہ انسان کی زندگی کے بالکل ایسے ہی ہے. باقی تو پوری زندگی ہے. تو انسان اگر صرف 30 دنوں اللہ کی عبادت پہ لگائے گا, باقی پوری زندگی یوں ہی خرافات میں گزار دے گا, باقی پوری زندگی یوں ہی اپنی دنیا داری میں گزار دے گا, تو پھر گویا اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو جانا نہیں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا نہیں, اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو پورا کیے بغیر وہ یہاں سے چل بسا رخصت ہو گیا. میرے بھائیو, اسلاف کہا کرتے تھے کہ من کانا ایام حیاتہ کا ایام رمضان, جس شخص کی زندگی کے ایام, جس شخص کی زندگی کے دن رمضان کے دنوں کی طرح ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے بعد والے ایام کو عید کی طرح بنا دیتے ہیں. ہمارا آپ نہیں چاہتے, ہم اور آپ مستقل ہمیشہ کی خوشیاں نہیں چاہتے, ہم اور آپ ہمیشہ کی عید نہیں چاہتے. کیا ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر جائیں تو والعیاذ باللہ کوڑوں کی برسات ہو ہمارے اوپر, اللہ کے عذاب سے دوچار کیا جائے ہمیں؟ کیا ہم یہی چاہتے ہیں, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لینا شروع کرے تو ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج دے, ہم پھر سے دنیا جا کر تیری عبادت کریں گے. اللہ کہے گا نہیں, اب نکل چکا ہے وہ وقت. میرے بھائی اور دوستو, ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, اور یہ معاملہ رمضان تک محدود نہیں تھا, یہ معاملہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. اور ایک چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاملہ, ہمارا معاشرہ کئی ایک مسائل سے دوچار ہو چکا ہے. سیاسی طور پر لے لیں آپ یا سماجی طور پر دیکھ لیں آپ, کئی ایک مسائل سے دوچار ہو چکا ہے. آج ہم پر حکومتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگ ہمارے سروں پر سوار ہو چکے ہیں جو بس مسلمانوں پر ظلم و ستم کا نشانہ مسلمانوں کو بنانا چاہتے ہیں, اور یہ صورتحال بڑی تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہے. اور ہم اور آپ کس خواب میں پڑے ہوئے ہیں, ارے ہم پر کہاں ہے, ہمیں کہاں کچھ ہو رہا ہے, یہ تو ان لوگوں پہ. کل جب ہمارے گھر میں آگ لگے گی, ہم دوسروں کے گھروں کی آگ بجھانے نہیں پہنچیں گے یا دوسروں کے گھروں میں لگی ہوئی آگ کے لیے فکر نہیں کریں گے, تو کل جب ہمارے گھر میں آگ لگے گی تو کون فکر کرے گا, تو کون ذمہ دار ہوگا؟ میرے بھائیوں اور دوستو, یہ جو معاملہ پوری تیزی کے ساتھ جنگل میں آگ کی طریقے سے جو پھیلتا جا رہا ہے, مسلمانوں پر ظلم و ستم کا جو معاملہ بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے, ہم اور آپ ذمہ دار کن کو بناتے ہیں؟ ہم اور آپ ذمہ دار بناتے ہیں غیروں کو, ہم اور آپ ذمہ دار بناتے ہیں غیروں کو, غیر مسلموں. ہم کتنے ذمہ دار ہیں؟ ہماری اپنی ذمہ داری کتنی ہے؟ غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا, غیر ہمارے سروں پر سوار ہوئے, ہم اس معاملے میں کتنے ذمہ دار؟ میں سیاسی بات نہیں کروں گا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے, تمہیں جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے, وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے, وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اکثر غلطیوں کو, تمہارے اکثر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی جو تھوڑی موڑی غلطیاں ہوتی ہیں, جو تھوڑے موڑے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو قابل معافی نہیں ہوتے, ان کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. غیر ہم پر مسلط ہو رہے ہیں اور مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پستے جا رہے ہیں. ہر ایک کی زبان پر یہ ہے کہ بھائی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تو کہا تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ,
مسلم قوم ہی سر بلند رہے گی، مسلمان ہی سب سے بلند رہے گے. اور ہم آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی تقریباً 700 میل کی مسافت بلکہ اور طویل مسافت اور دوری سے کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب ایمان لوگوں سے کانپا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے. ان کے دلوں میں اللہ نے رعب و دبدبہ ڈال دیا. اور آج معاملہ الٹا ہو گیا. آج مسلمان ڈر رہا ہے، آج مسلمان خوف کھا رہا ہے، کانپ رہا ہے غیروں کو دیکھ کر. سبب کیا ہے پتہ؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس کائنات کی سربلندی تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے. یہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن اس کے بعد کی جو چیز ہے نا اس کو ہم نے فراموش کر دیا. اور وہ کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین. سربلند تم ہی رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن کر رہو. ایمان والے بن کر رہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا بات، میں موضوع سے ہٹا نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ سارے احوال جو ہیں آج ہمیں اپنے دین پر عمل کے لیے ایسا لگتا ہے کہ رکاوٹ بن گئے. آج ہماری مساجد میں بلند آواز سے اذان نہیں ہو سکتی. آج ہم کھلا کھلا دینی شعائر پر عمل نہیں کر سکتے. کئی ایک معاملات، کئی ایک جو ہے مقامات پر آپ دیکھ لیں پردے پر پابندی اور کئی ایک چیزوں پر دھیرے دھیرے پابندیاں لگتے جا رہی ہیں. بظاہر لگتا ایسا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم سے کہا جائے گا کہ جس طریقے سے آج کرناٹکا میں کیا ہوا، کرناٹکا میں ہوا یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لڑکیاں یا مسلم خواتین اسکول اور کالج میں نقاب اوڑھ کر نہیں آ سکتی. اور فیصلہ کیا کس بنیاد پر کیا گیا؟ کیونکہ آج اکثریت مسلم خواتین کی نقاب نہیں ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نقاب یا پردہ یہ اسلام کا لازمی حصہ نہیں ہے. کہا نا. اور آج مسلمانوں کی اکثریت نمازوں سے دور ہے کہ نہیں ہے، مساجد سے دور ہے کہ نہیں ہے. تو کیا ہمیں اس بات کا اپنے دلوں میں ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہماری ان بدعمالیوں کے نتیجے میں، ہمارے ان غلطیوں کے نتیجے میں کل کے دن یہ قانون بھی آ جائے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ مسلمانوں کی اکثریت چونکہ نماز نہیں پڑھتی اس لیے نماز بھی دین کا لازمی حصہ نہیں ہے. والعیاذ باللہ. ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے. ہمیں اپنی صورتحال پر غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اور ہر آنے والے دن کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اور ہم ہر اپنی مصیبت کا اور اپنی ہر پریشانیوں کا ذمہ دار غیروں کو نہ ٹھہرائیں. ہم سب سے پہلے یہ سوچیں اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں ہم خود کتنے ذمہ دار. ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ کوئی معاملہ اگر ہوتا ہے، کئی جگہوں پر آج دیکھیں ہم مساجد کی بات جب آتی ہے، مساجد میں پابندی سے لوگوں کی کثرت اس طریقے سے رمضان میں اتنے عام دنوں میں نہ ہونے کے بعد تو ہر بندہ کہتا ہے، ایک جگہ ابھی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کا کام چالو ہوا ہے اور وہاں پر مختصر سی مسجد کے نام پر ایک مختصر سی عمارت تھی، بالکل 2 صف پر مشتمل. بس سمجھ لیں کہ اینٹ یوں ہی چٹا لگا ہوا تھا اور اس میں چٹائیاں بچھی ہوئی، لوگ نماز پڑھتے ہیں. 2 چند لوگ. ایک صاحب، ہم جب وہاں کا دورہ کیے تو ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ گاؤں کے لوگ تو نماز نہیں پڑھتے. ہم نے کہا کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو 15-20 لاکھ روپے اس میں لگنے والے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہو کہ انہیں کہ پھاڑ کر پھینک؟ ظاہر سی بات ہے، مسجد کی تعمیر ہو اور اس میں کوئی بندہ نماز پڑھنے والا نہ ہو تو پھر وہ پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگے یا اس پیسے کو پھاڑ کر پھینک دے، برابر ہی ہوگا نا، کیونکہ وہ پیسہ تو ضائع ہوگا، ویسٹ ہو گیا وہ پیسہ. ہم نے ان سے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، اصلاح آئے گی، سدھار آئے گی. ہم سے وہ کہنے لگے کہ ہماری بات لوگ مانتے ہیں. ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی عمل کی ذمہ دار خود پابندی کرو، اور ہر بندہ اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے. ہم دوسروں کو دیکھتے رہیں گے، ارے وہ نماز پڑھنے نہیں آتے، ارے وہ نہیں آتے، اور پھر جب کہا جاتا ہے ارے 2-3 لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا. ارے ہر بندہ اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے. ہر بندہ یہ سوچ اور یہ فکر اپنے دل میں رکھ لے تو مساجد غیر آباد نہیں ہوں گی، مساجد ویران نہیں ہوں گی، اور 40-50 گھروں پر مشتمل آبادیاں اور گاؤں یہ مسجدوں کی ویرانے کی وجہ سے، مسجدوں کی بددعا سے محروم رہیں گے، مسجدوں کی بددعا سے
بچے رہیں گے، مسجدوں کی بددعا سے بچے رہیں گے۔ صورتحال یہی ہے نا، مساجد کی ویرانی نتیجہ یہ ہے کہ گاؤں میں اتنے سارے لوگ اور پھر مسجد جب ویران ہے تو مسجد کی بددعائیں لوگوں کو لگ رہی ہیں اور ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کے مسائل آتے جا رہے ہیں، ہے نا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے اصل مقصد کو پہچانیں، ہم اپنے زندگی کے اصل مقصد کو جانیں اور ہم اپنے زندگی کے اصل مقصد، جس مقصد سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو جان کر، اس پر عمل کر کے اور اس کو حاصل کر کے اس دنیا سے جانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہم سب کو کامل ایمان والا بنا دے، الہ العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، الہ العالمین ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہمیں صحیح اور سچا اور پکا مسلمان اور مومن بنا دے، الہ العالمین ہمارے دلوں میں رب العالمین کی، نبی محترم کی اور دین اسلام کی محبت بٹھا دے، الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، الہ العالمین ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا انتظام فرما دے، الہ العالمین ہمیں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو نوجوان بھائی شادیوں کے امیدوار ہیں ان کے لیے صحیح انتظام فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، آج ملکی طور پر بھی جو مسائل ہیں ان سب کو دور فرما دے، ان سب کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى فأعلى وأولى وأهم وأتم وأجل وأكبر۔ عباد الله قوموا إلى الصلاة۔